مسلمانوں کا طور طریقہ یہ انتہائی پاکیزہ طور طریقہ ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، اور اسلام مخالف قوتیں ہر زمانے میں چاہتی ہیں کہ مسلمانوں کا یہ طور طریقہ ختم ہو جائے، ان کے طور طریقے، ان کے رسم و رواج، ان کی زندگی گزارنے کے طریقے ویسے ہی ہو جائیں جیسے ہمارے ہیں، بہیمانہ طریقے ہیں، ہمارے حیوانی طریقے ہیں۔ کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک مسئلہ بہت زیادہ زیر بحث ہے، ٹرانسجینڈر ایکٹ۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ کیا چیز ہے؟ یہ 2018 میں قومی اسمبلی سے پاس ہو چکا، اور ابھی ایک ہفتے پہلے صوبائی اسمبلی نے بھی اسے پاس کر دیا۔ اور ٹرانسجینڈر ایکٹ یہ جو بل ہے، اس کو پاس کرنے میں پاکستان کی 3 بڑی سیاسی جماعتیں ہاتھوں ہاتھ رہیں۔ انہوں نے اس ٹرانسجینڈر بل کو پاس کرنے کے لیے ایسے ہاتھوں میں ہاتھ دیا جیسے ان کے درمیان میں اختلاف ہی نہیں ہے۔ باہمی اختلافات کو بھلا کر انہوں نے اس ایکٹ کو پاس کرنے کے لیے بڑا زور لگایا، اور بالآخر وہ اس ایکٹ کو پاس کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹرانسجینڈر بل کیا ہے؟ ٹرانس کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا، جینڈر کا مطلب ہوتا ہے جنس۔ جنس کیا چیز ہے؟ مرد ایک جنس ہے، عورت ایک جنس ہے، اور مرد اور عورت کے درمیان میں ایک جنس ہے جسے آپ خسرہ کہتے ہیں، ہجڑا کہتے ہیں، انگلش میں اسے مرد کو میل کہتے ہیں اور عورت کو فیمیل کہتے ہیں، اور ہجڑے کو شی میل کہتے ہیں۔ تو اب معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے آواز اٹھائی کہ ہجڑوں کے حقوق یا خواجہ سراؤں کے حقوق نہیں ہیں، تو ان کے حقوق کے لیے بل پاس کیا جائے۔ اور اس بل میں انہوں نے لکھا کہ چونکہ ان کے حقوق نہیں، ان کے شناختی کارڈ بنتے نہیں، شناختی کارڈ میں 2 ہی خانے ہوتے ہیں، مرد اور عورت کا خانہ ہوتا ہے، تیسرا خانہ ہوتا نہیں ہے، لہذا ان کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا ہے کہ وہ کس خانے میں اپنا نام لکھائیں۔ تو یہ بل پاس کیا گیا، اور اس میں کہا گیا کہ جو خواجہ سرا یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اس کے اندر مردوں کی نشانی زیادہ ہے، اس کے احساسات مردوں جیسے ہیں، تو وہ جائے نادرا آفس اور جا کر کہے کہ میرا نام مردوں میں لکھا دیا جائے، تو اس کا شناختی کارڈ مردوں سے بن جائے گا۔ اور جو خواجہ سرا وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے احساسات عورتوں جیسے ہیں، اس کے جسم کے خد و خال عورتوں جیسے ہیں، وہ نادرا آفس جائے اور وہاں جا کر کہے کہ میں اپنے احساسات یہ سمجھتا ہوں یا سمجھتی ہوں کہ میں عورت ہوں، لہذا میرا نام عورتوں میں لکھا دیا جائے، تو وہ نادرا آفیسر اس بات کا پابند ہوگا قانونی طور پر کہ اس کا نام عورتوں میں لکھا دیا جائے۔ یہاں تک تو بہت اچھی بات ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام نے جہاں مردوں کو حقوق دیے، جہاں عورتوں کو حقوق دیا ہے، تو اسلام سب سے بڑا انسانیت کا علمبردار ہے۔ وہاں خسروں کے حقوق، خواجہ سراؤں کے حقوق بھی دیے ہیں، اس پر کئی کتابیں موجود ہیں، اور احادیث کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جہاں خواجہ سراؤں کے بارے میں بیان نہ ہو۔ خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس کا ذکر ہے، اشارتاً ذکر ہے، لہذا یہاں تک تو ہم بھی راضی ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ کہا گیا کہ کوئی شخص بھی جائے اور جا کر وہ نادرا آفس سے کہے کہ جناب میں ظاہر میں تو میں لگتا ہوں مرد ہوں، لیکن میرے احساسات ایسے ہیں کہ آپ مجھے عورت کے خانے میں لکھیے، آپ مجھے عورت ڈکلیئر کیجئے، تو یہ قانون پاس ہو گیا۔ اب اگر کوئی شخص اس کے خلاف ورزی کرے گا، وہ آئین کی خلاف ورزی کرنے والا ہوگا، اور اس آفیسر کے لیے بھی اب ذمہ داری ہے کہ جو شخص کہے آپ مجھے صحیح طور پر دیکھتے نہیں، اصل میں میرے احساسات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو عورت سمجھتا ہوں، لہذا آپ میرا جینڈر عورتوں میں لکھیے، تو اب وہ پابند ہوگا کہ وہ سامنے والے کو دیکھ رہا ہے کہ وہ مرد ہے، لیکن وہ پابند ہوگا کہ اسے عورت لکھے۔ اس پر کوئی راستہ نہیں دیا گیا کہ یہ معاملہ، یہ بل جو ہے صرف خواجہ سراؤں تک محدود رکھا جائے، اس پر کوئی کام نہ کیا گیا۔ معاملہ یہ ہوا کہ 2018 سے لے کر اب تک اس بل کو پاس کرنے کے بعد صرف 20 خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنا نام لکھوایا، ان میں سے 9 ایسی ہیں جنہوں نے اپنا نام عورتوں میں لکھایا، 11 ایسے خواجہ سرا ہیں جنہوں نے اپنا نام مردوں میں لکھایا، اور 16,000 ایسے مرد ہیں جو ظاہر میں مرد تھے لیکن انہوں نے اپنا نام عورتوں میں لکھایا۔ ہے نا، زمینی حقائق ہیں، یہ بھی سمجھنا ضروری ہے۔ جس طرح نماز روزے کے احکام ہم اس منبر سے بیان کرتے ہیں، تو اس کا سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ ہمارے ملک پاکستان ریاست مدینہ میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ ملک پاکستان میں جس کو ہمارے آباء و اجداد نے کلمہ کے نام پر بنایا، جس پر 20 لاکھ لوگوں کا خون ملا ہوا ہے، اس زمانے کے حکمران کیسے اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ 3 بڑی سیاسی جماعتیں ایک ساتھ ملی ہوئی ہیں اس معاملے میں،
سمجھنے کی بات یہ ہے آپس میں وہ اس قدر دشمن ہیں, ایسی عداوتیں رکھتے ہیں سیاسی معاملے میں, لیکن اس بل کو پاس کرنے کی جب باری آئی تینوں ایک ہو گئے. مطلب یہ ہے کہ جو چہرہ ان کا ہمارے سامنے نظر آتا ہے وہ چہرہ ان کا اپنا نہیں ہے, ان کا اپنا چہرہ انتہائی گھناؤنا ہے جو ہمیں دکھتا نہیں ہے. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ دیکھیں, آپ جنہیں اپنے سر پر چڑھا رہے ہیں, آپ جنہیں ووٹ دے رہے ہیں, وہ آپ کے دین, آپ کے مذہب, آپ کی تہذیب, آپ کے تمدن کے ساتھ کیسا کھلواڑ کر رہے ہیں.